مولانا صاحب تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہاں پر مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں؟ مسائل تو جی وہاں بہت زیادہ ہیں. ایک تو دینی تعلیم کا مسئلہ ہے، دوسرا ان کی شادیوں کا مسئلہ ہے، تیسرا ان کے ایمان بچانے کا بھی مسئلہ ہے. جو ماں باپ بے فکر ہیں، صرف پیسہ اور پاؤنڈ اکٹھا کر رہے ہیں یا پاکستان میں اپنی جائیداد بنانے کے چکر میں ہیں اور اولاد کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں اولاد کما کے لا رہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے کیا لا رہے ہیں. ان کے تو ایمان بچانے کا خطرہ ہے، ان کا ایمان پتہ نہیں بچے گا نہیں بچے گا، کیونکہ وہ لوگ بالکل دین سے دور ہیں اور والدین کو کوئی فکر نہیں ہے. ایسے لوگ تھوڑے ہیں. اکثر وہ لوگ ہیں جنہیں فکر ہے کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، وہ اس ماحول میں فکر کرتے ہیں. تو فکر کرنے کی دو وجہ، ایک دین سے دور ہیں بچے، ان کو دین کے قریب کیسے لایا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی شادیوں کے مسئلے ہیں. اگر کوئی بچہ یا بچی پاکستان میں شادی کرتے ہیں تو یہاں کی بچی یا بچہ جو ہے وہاں کی بچے کے ساتھ جب رہنا شروع کرتے ہیں تو زبانیں مختلف ہیں. وہاں والے کو اردو پنجابی ان کو نہیں آتی، یہاں والے کو انگلش نہیں آتی، تو وہ ان کی کمیونیکیشن آپس میں نہیں ہوتی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ان کے آپس میں. تو وہ تقریباً یہ ہوتا ہے کہ 20 سے 25% اس کا نتیجہ طلاق ہوتی ہے. اور اگر وہیں کریں دونوں کی، کہ دونوں بچی اور بچہ وہیں کا اور ان کی شادی ہو جائے، یہ بھی کامیاب نہیں ہے، یہ بھی ناکام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر ایک انگلش مزاج کا ہے، دوسرا بھی انگلش کے مزاج کا مل گیا ہے، اور دونوں کو دین سے اگر تعلق نہیں رہا تو ان سے اندر سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ پتہ نہیں کیا بلا بنے گا. اور ہمارے سامنے ہیں وہ لوگ کہ وہ بہت زیادہ دور ہو گئے. اب باپ کے کانوں میں مرکی ڈلی ہوئی ہے، ناک میں کوکا ڈلا ہوا ہے، اور جب ماں کو پرواہ نہیں ہے، وہ اگر بے فکر ہے دین سے، تو اب اولاد کی وہ کیا فکر کریں گے؟ ان کے لیے بڑا خطرہ ہے. تو ہم نے اس ماحول میں پھر یہ کیا کہ بچوں کی تعلیمی ماحول سے بہتر ہم اس کی خدمت کیوں کر سکتے ہیں تعلیمی ماحول کے ساتھ، کہ ہم بچیوں کا ایک اسلامی اسکول قائم کریں، پڑھائیں وہاں کا نصاب سلیبس انگلش کا، لیکن اس میں اسلامیات داخل کریں، حلال حرام کے طریقے داخل کریں، پاکی ناپاکی کے احکام داخل کریں. تو ہم نے مختلف بجتی زیور سے، تعلیم الاسلام سے، اسی طرح تعلیم الحق سے کچھ کتابوں سے سلیبس بنا کے ہم نے اس میں داخل کیا. ان کے غیر ضروری مضامین نکال دیے، جو کمپلسری مضمون ہیں وہ رکھیں، اور ہم نے بچیوں کے سکول وہاں شروع کیے. ان سکولوں میں ایک سکول ہماری مسجد کا بھی ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ صاحب نے اس کو بالکل اجازت بغیر نہیں کھول سکتے آپ کو، بہت مشکل سے اجازت. جی بالکل بہت مشکل سے. اب الحمدللہ کہ 67-68% ہمارا رزلٹ آتا ہے. ہاں الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے. تو 100 کے قریب بچیاں ہیں ہمارے اسکول میں. اسی طرح بہت سارے اسکول کھل گئے ہیں بچیوں کے، صرف بچیوں کے. پڑھانے والی بھی وہاں عورتیں ہیں ساری، لیکن اس سسٹم کو سنبھالنے والے مرد ہیں. قاسمی صاحب یہ بتائیں کہ دعوت تبلیغ جو ہے وہاں، دعوت تبلیغ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا بنیادی مسئلہ ہے. اگر دعوت و تبلیغ والے نہ ہوتے تو شاید ہم بھی وہاں نہ ہوتے، شاید وہاں مسجدیں بھی نہ بنتی. یہی لوگ ہیں دعوت و تبلیغ والے جو وہاں پہنچے ہیں. انہوں نے خدمت شروع کی، کچھ رہنے والے لوگ اس میں لگے تو ان کو دین کی فکر پیدا ہوئی. انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دینا شروع کی، ان علماء کو منگوایا کہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں. تو یہ بنیاد اصل میں دعوت و تبلیغ والے بنے. ان کی بنیاد پر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور ان کی برکت سے ہی وہاں اس وقت تو الحمدللہ تبلیغی مزاج اتنا اچھا ہے وہاں یو کے میں کہ میری مسجد برمنگم میں جو ہے وہ تقریباً اس کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈ جو ہے نا مرکز ہے. الحمدللہ بہت اچھا کام ہے تبلیغ، اور تبلیغ کی وجہ سے لوگ بچے ہیں. بہت اچھا کام. مولانا صاحب اسلام کو فروغ کے لیے آپ کے مزید ٹارگیٹس ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ جی میں اصل میں اپنے لیے تو ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قیامت میں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے وہاں دین کی کیا خدمت کی، تو شاید جو کر رہا ہوں اس سے نہیں بچ سکوں گا. تو میں نے اپنا ایک ایم رکھا ہوا ہے کہ کم از کم 1 سال میں ایک غیر مسلم کو مسلمان کر لوں. یہ نہیں کم از کم. تو اس لیے کہ غیر مسلم کو مسلمان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں ان پڑھ غیر مسلم تو نہیں ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. ان کو آپ جو نا تبلیغ کریں اور ان کو منوائیں، اور تاکہ ان کا ذہن اپیل کرے، وہ مانے. تو الحمدللہ 28 غیر مسلموں کو میں مسلمان کر چکا ہوں. ان میں ایک پادری کا بھی بچہ ہے، ہاں چرچ کے پادری کا بھی بچہ ہے جو میرے ہاتھ میں مسلمان ہوا ہے. تو ایک تو میں کر سکتا ہوں تقریباً، کیونکہ اتنا مصروف ہوں کہ ادھر زیادہ وقت نہیں دے سکتا، لیکن اتنا کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر قیامت میں تو نے پوچھا تو میں یہ مسلمان پیش کر دوں، یا اللہ میں نے تو یہ کیا.
تو اس طرح جو سلسلہ چل رہا ہے. لیکن عام جو مسئلہ ہے اس میں تعلیمی فقدان ہے کہ جو علماء اور ذمہ دار لوگ مدارس میں یا مساجد میں کام کر رہے ہیں وہ قرآن کا درس نہیں دیتے. جب تک کسی مسجد میں درس قرآن کے درس حدیث نہیں ہوگا تو لوگ نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں. یہ ایک رواجی سا کام ہے. اس لیے کہ مسجد اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ بس نماز پڑھو اور چلے جاؤ. مسجد تو پورا سکول ہے نا. اس میں آپ اس میں عدالت بھی لگائیں, یعنی لوگوں کو فیصلے بھی کریں. اس میں آپ تعلیمی ماحول بھی پیدا کریں, اس میں نماز بھی پڑھیں, اس میں لوگوں کو سیکھیں اور سکھائیں بھی. یہ تعلیمی سلسلہ شروع ہو. جب تو مسجد کی عمارت بڑھنا, جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسٹینڈ کرنے میں ہم نے 3 ملین پاؤنڈ لگایا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ قیامت میں سوال ہوگا کہ تم نے اتنی بڑی رقم ایک عمارت کے لیے خرچ کر دی. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. برمنگھم میں ہمارے بریلوی حضرات کے جو مسلمان ہیں ان کی ایک بڑی خوبصورت مسجد ہے وہاں, جس کو وہ یہاں کو ہارٹ میں کمکور شریف کے نام سے وہ مسجد بنی ہوئی ہے. بہت خوبصورت مسجد ہے, بہت بڑی مسجد ہے. تو وہ جب بن رہی تھی اس کے نیکسٹ ڈور چرچ ہے. وہ چرچ کا پادری وہاں آیا تو اس نے کہا کہ ماشاءاللہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی مسجد بنا رہے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی مسجد بنا رہے ہیں, لیکن آپ کو بتاؤں کہ ہم نے بھی کسی زمانے میں بہت اچھے چرچ بنائے تھے, لیکن ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی. آج ہمارے چرچ بک رہے ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر تم نے بچوں کو اپنی تعلیم نہیں دی تو تمہاری مسجدیں ایسے بکیں گی جس طرح ہمارے آج چرچ بک رہے ہیں. ہاں, تو یہ ایک بڑا خطرہ ہے کہ اگر تعلیمی ماحول مساجد سے نہ ہوا اور بچوں کی تعلیم و تربیت نہ ہوئی تو پھر بڑا خطرناک صورتحال ہوگی. ویسے بھی آپ نے تو سنا ہی ہوگا ریڈیو میں اور ٹی وی میں عام طور پہ یہ خبریں چلتی ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ طلاق کا ریشو جو ہے وہ UK ہے. اچھا مولانا صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ JUI کے لیے آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تو ہم چونکہ خاندانی متعلق ہے, میرے والد صاحب بھی جمعیت علماء اسلام میں تھے, ہم تو پیدا ہی جمعیت میں ہوئے ہیں. اور اس وقت میں وہاں UK کی جو جمعیت علماء برطانیہ ہے اس کا نائب امیر ہوں. تو اس حوالے سے بھی کوئی سرگرمیاں آپ کی رہتی ہیں؟ جی بالکل رہتی ہیں. ہم جو مختلف مواقع ہوتے ہیں لیکن وہاں چونکہ سیاسی کام ہم نہیں کر سکتے, اس لیے کہ سیاسی کام کریں تو پھر مذہبی کام نہیں ہوتا. اس لیے ہم سیاسی لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں ان کے ہم پروگرام کرواتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جاتے ہیں, حافظ حسین احمد جاتے ہیں, یہ میرے دوست ہیں, تو ان کے ہم پروگرام کرواتے ہیں خوب. تو مولانا فضل الرحمان تو ہمارے قائد ہیں چونکہ جمعیت کے اس وقت, وہ تو اب بھی گئے ہوئے ہیں. ان کو مجھے ملتان میں کہہ رہے تھے تم یہاں آئے ہو, میں وہاں جا رہا ہوں, آج تک وہیں گئے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ ہم ان کے پروگرام کرواتے ہیں اور ان جو اپنے مسائل ہوتے ہیں ہم ان کے آگے رکھتے ہیں کہ ہمارے سیاسی مسئلے ہیں. وہ پھر برطانیہ گورنمنٹ سے اس پہ گفتگو کرتے ہیں تو کافی مسائل ہمارے سلجھ جاتے ہیں. قاسم صاحب, آپ کچھ عرصہ پہلے ہانگ کانگ گئے تھے تو آپ کا دورہ کیسا رہا؟ جی الحمدللہ. ہانگ کانگ چونکہ قاری محمد طیب قاسمی صاحب جو ہیں وہ میرے دوست ہیں, تو وہ تشریف لائے تھے وہاں انگلینڈ. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار میں تو کتنی دفعہ آ چکا ہوں, تو ایک دفعہ بھی نہیں آیا ہوں. تو میں نے کہا جی وقت نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جی کم از کم 1 ہفتہ نکالو. تو 1 ہفتے میں اس اللہ کے ولی نے مجھے 1 ہفتے کا ٹائم تھا. میں جمعہ میں نے وہاں جا کے پڑھایا اور دوسرا جمعہ میں نے واپس انگلینڈ میں آ کے پڑھایا. بس اتنا ہی ٹائم تھا میرے پاس, 7 دن کا. تو انہوں نے تقریباً 1 دن میں 2 پروگرام کروائے. ان کے چونکہ 7-8 اپنے مدرسے ہیں ہانگ کانگ میں ماشاءاللہ, تو خوب انہوں نے پروگرام کروائے. اور میں ہانگ کانگ میں زیادہ متاثر ہو کے آیا ہوں کہ خاص کر ہمارے علاقہ چھچ کے لوگ ہیں اور بڑے دیندار لوگ ہیں. میں حیران ہوا وہاں جا کے. ماشاءاللہ انہوں نے وہاں مدارس قائم کیے ہوئے ہیں, مسجدیں ہیں ان کی, مدارس ہیں, دینی خدمات کر رہے ہیں. اور دیندار لوگ جو جاتے ہیں ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں. وہ میں تو حیران ہو گیا وہاں جا کے. ماشاءاللہ کیا بات ہے, استقبال اور خدمت. اور جناب کھلانا پلانا چھوڑ کے ان کو ساتھ لے جانا, گاڑیوں میں ادھر ادھر گھمانا, ان کی ضروریات پوری کرنا. میں حیران ہوتا ہوں اتنا چھوٹا سا شہر ہے اور اتنا گنجان آبادی ہے, رہائش بھی وہاں ایک مسئلہ ہے, پارکنگ بھی ایک مسئلہ ہے, اس کے باوجود وہ ایسے اچھے لوگ ہیں. اور الحمدللہ اس پہ خوشی ہوئی کہ وہاں جتنے لوگ مسجدوں سے متعلق ہیں میں نے جن کو دیکھا ہے ان میں 70 سے 80% وہ لوگ ہیں جن کو علاقہ چھچ سے تعلق ہے. تو قاری صاحب بھی انہیں میں رہتے ہیں. الحمدللہ وہاں میرا بہت اچھا دورہ رہا. اور میں نے وہاں تقریباً مسائل جو وہاں بیان کیے ہیں زیادہ وراثت کے. مجھے پتا ہے کہ علاقہ چھچ میں وراثت کے مسئلے پہ بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. عورتوں کو ایسا نہیں دیتے, بہنوں کو ایسا نہیں دیتے, پھوپھیوں کا ایسا مار لیا, خالوں کا ایسا مار لیا, دادی اور نانی کا ایسا مار لیا. تو میں نے وہاں تقریباً وراثت کے مسائل بیان کیے تو وہ لوگ بہت متاثر ہوئے ماشاءاللہ. مولانا صاحب انٹرویو کا سلسلہ اختتام کی جانب لے کر چلتے ہیں, تو آپ کا کوئی پیغام, کوئی میسج ہمارے ویورز کو؟
جی میں تو یہی پیغام دے سکتا ہوں جی آپ کے دیکھنے والے ساتھیوں کو کہ الحمدللہ ہم ایک ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ ہم اتنے دعاؤں کے محتاج ہیں کہ شاید کوئی بھی نہ ہو. ہم اتنی ایک خطرناک سچویشن میں ہیں وہاں کہ پاکستان میں اگر کوئی بندہ خراب ہوتا ہے تو ایک بدماش بنے گا، اس سے زیادہ تو نہیں بن سکتا، کچھ ہی نہیں کر سکتے. لیکن وہاں ایک بندہ خراب ہوگا تو کافر ہو جائے. وہاں کفر کا خطرہ ہے، یہاں ایمان کا خطرہ نہیں ہے پاکستان میں، وہاں ایمان کا خطرہ ہے. تو پیسہ تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، آسائشیں بھی دی ہیں، لیکن ایمان ہر وقت خطرے پہ. تو میں ان ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جو برطانیہ میں رہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک اور قوم کی خدمت کریں، اپنے علاقے کی خدمت کریں، اپنے علاقے کے نادار لوگوں کی خدمت کریں، ان کا حق ہے. اور یہاں پاکستان کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ان کو تمہاری خدمت کا، علاقے ملک قوم کی خدمت کی بھی توفیق دے، اور اللہ ان کے اور ان کی بچیوں کو ایمان کی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ آپ کے، آپ نے ٹائم دیا اور جزاک اللہ. آپ کو بہت شکریہ. جزاک اللہ. آپ کو